یہ سینگار، یہ ایمان نہیں، یہ سینگار. تو کہا سائنس سب کا مرو کے عربی کیا من خیر الناس، یہ حضور کی حدیث ہے. سائنس سب کا مرو کے تو نبی پاک نے خیر الناس من ینفع الناس، یہ مجھا صحابہ سب کا سٹھو وہ انسان آئے، سب کا مرو وہ انسان آئے جو میری جو کم کرے، خودکاری، دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کی مدد کرے، بھائیوں کی مدد کرے، پڑوسی کی مدد کرے، عزیز کی مدد کرے، سید کی مدد کرے، بہمن کی مدد کرے، پٹھان کی مدد کرے، راجپوت کی مدد کرے، جاٹ کی مدد کرے. انسان جو انسان کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی سرکار میں سب سے بڑا. آپ کا اسلام کتنا پیارا ہے، آپ کیوں بھول رہے؟ یہ غوث پاک کا دن منانا، 11ویں شریف کرنا، اللہ پیر تاج حسین صاحب کی عمر میں 1000 برکتیں پیدا کرے. ایسا انجیکشن لگا کے گئے ہیں کہ اب تمہارے پہ بخار کبھی چڑھے گا ہی نہیں. اگر یہ یادیں ہوتی رہی، یہ محفل ہوتی رہی تو بخار کا وجود ہی ختم ہو جائے، نور ہی نور ملتا رہے گا. آپ اسلام کو پہچانیں. یہ محفل صرف گھوٹ ہمارا کون ہے؟ غوث اعظم ہے. یہ برات ہے، اس کو اپنے کیا کہتے ہیں، یہ گنج بیٹھی ہے، یہ سب کیا کہتے انوار کیا کہتے تمہاری صاحب، یہ سب جانی بیٹھے ہیں. دلہا ابھی نظر کے باہر ہے، دل کا نام غوث سمدانی ہے، پیرانے پیر ہے، محبوب سبحانی ہے، فرزند رسول ہے، دنیا کا شہنشاہ ہے، ولیوں کا سردار ہے، اور تاج حسین کا دادا جان ہے. اس لیے ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں دین کو سمجھنا ہے. ہم براتی بن کے تو آ گئے، جانی بن کے آ گئے. اگر دلہے کو نہیں پہچانو گے تو نکاح کس کا کراؤ گے؟ سائی دلہو نکاح پڑھاؤ تو میں سید آؤں گا تو کسی بدھو کا نکاح پڑھاؤ گے کیا؟ سائی اصل جو دلہا ہے، یہ اصل جو گھوٹ آئے، پہچانو گے جب تو نکاح ہوگا. تو تم براتی بن کے آئے، دلہا کو پہچانتے نہیں تو کس کا نکاح مجھ سے پڑھاؤ گے؟ اس لیے غوث کو پہچانو، خدا کی قسم پہچانو. وہ تمہارا غوث جو 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، لا الہ زور سے کو الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بہت بڑی روایت ہے کہ 40 برس تک نبی کا شہزادہ، سرکار تاج حسین کا نانا جان، میرے نبی کا فرزند، امام حسین کا نور نظر، ایسی عبادت کی کہ وضو کیا عشاء کے ٹائم اور اسی وضو سے فجر پڑھ کے پھر باہر. سونا حرام. عصر اور ظہر کے بیچ میں 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ سوتے، باقی تلاوت قرآن، دین، تبلیغ، نصیحت، یہ اپنے جیسے جلسے. غوث اعظم کے جلسے میں مولانا حبیب الرحمان صاحب روایت میں آئے کہ 70,000 افراد ہوتے تھے. کتنے؟ اب یہ کتنے ہی میرا سید بتائے گا، میں ابھی نہیں پوچھوں گا، سید صاحب کو بعد میں پوچھوں گا. مگر غوث کے دربار میں کتنے آتے تھے بیٹا؟ خدا کی قسم تاریخ میں آیا ہے کہ یہ بابا میرے پاس بیٹھا، یہ جیسی میری آواز کو سنتا ہے سمجھتا ہے، 70,000 کا آخری کنارے والا غوث کی آواز کو ایسے سمجھتا تھا جیسے آگے والا سمجھتا. اس زمان میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، یہ تمام چیزیں نہیں تھی، مگر اللہ نے زبان میں اتنی تاثیر اور اتنا واقع اثر رکھا تھا کہ قریب والا بھی سنتا ہے، ادھر والا بھی سنتا ہے. سب پہ پڑا، 70,000 تو میلوں تک چلے گئے، سب پہ آواز. ارے اس آواز کو بندے کی آواز نہیں کہیں گے حاجی صاحب، یہ آواز تو رسول اللہ کے غلام کی آواز، یہ اللہ کے ولی کی آواز. پھر ہماری آواز میں کوئی ہنستا ہے، کوئی ہلکا سا رو دیتا ہے، لیکن رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، روایت میں آیا کہ غوث کا درد تقریر اتنی دردناک ہوتی تھی، اتنی اثر انداز ہوتی تھی، اتنی روح فرسا ہوتی تھی، اتنی اس میں تڑپ ہوتی تھی کہ لوگ چیخ مارتے تھے، روح نکل جاتی، چیخ مارتے تھے، روح نکل جاتی. جب غوث پاک نے جلسہ کیا تو 8-10 جنازے اٹھتے. کیا اٹھتے تھے؟ یہ زبان میں تاثیر، یہ نور تھا، یہ ولایت تھی. تب جا کر اسلام ایسے پھیلا. اسے تھوڑی ہمارے حلوہ کھانے سے کوئی اسلام پھیلے گا؟ نہیں، جگر جلتا ہے تب اسلام پھیلتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم اپنے دولہے کو پہچانیں
کہ جس رب کے ولی جو ماں کے پیٹ میں ولی، ہم تو کچھ بھی نہیں، بکریاں چار رہے، گدیاں چار رہے. اور غوث اعظم کی والدہ کا یہ واقعہ مشہور ہے تاریخ میں کہ آپ جب 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا اس کو امام صاحب کے پاس بھیجا، مولانا کے پاس کو پڑھاؤ. وہ تو پڑھ کے ادھر سے آئے تھے مگر دنیا کا دستور پڑھنا تھا. تو آپ کی والدہ 17 پارے کی حافظہ تھی. تو جب چکی چلاتی تو اس زمانے میں یہی چکیاں تھی اپنے گاؤں والی، یہ بےمانی چکیاں نہیں تھی جس میں نمک مرچ سب پیس کے صاف کر دیتے، چکی چلا. تو ہماری جب مقدس والدہ غوث اعظم کی چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی جاتی اور چکی چلاتی. ارے جو آٹا قرآن کی نظر ہو کر پنپے گا اس کو کھانے والا غوث نہیں بنے گا تو کیا بنے؟ عقل تو دیکھو، جس کی ماں چکی چلائے تو قرآن پڑھے، آٹا گوندے تو قرآن پڑھے، روٹی بنائے تو قرآن پڑھے، پانی ڈالے تو قرآن پڑھے، وہ روٹی کھا کے بندہ غوث اعظم نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے؟ ہم گھر پہ جا کے اپنی بچیوں کو کہیں، اپنی گھر والی والدہ کو کہیں، ادب سے اپنی بیوی کو کہیں اللہ کی بندی بسم اللہ پڑھ، آٹا گوندو تو بسم اللہ، روٹی پکاؤ تو بسم اللہ، روٹی بدلو تو بسم اللہ، روٹی رکھو تو بسم اللہ، روٹی دو تو بسم اللہ. بسم اللہ کی رحمت جس کھانے پہ چھاتی چلی جائے گی اس کا کھانے والا رب کا سچا بندہ بنتا چلا جائے گا. پھر نہ مفتی شیر محمد صاحب کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر تاج حسین کی ضرورت ہے. تم بسم اللہ کے سائے میں چلو گے تو سمجھ لو کہ تم تاج حسین کی دعاؤں کے سہارے چلتے ہو. ہر منزل آسان. آپ کا بچہ نمازی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، شریف بنے گا. اور اگر ہماری بچیاں ادھر ادھر گانے گاتی رہیں گی شہر والوں کی طرح، بیماری آ گئی، یہ موبائل برباد ہے. اگر گھر میں موبائل دیکھو تو اس کو دفن کر دینا. بچی کو موبائل دیا نہیں اور بچی کی زندگی برباد ہوئی، یاد رکھیں. اس لیے کسی اور کے پاس موبائل نہیں جانا چاہیے اگر اپنی زندگی اور عزت بچانا چاہتے ہو. ہمارے شہر میں ایسا المیہ ہے کہ بڑے خاندان کی بیٹیاں مایاوتی کی کمپنی میں جا رہی. جانتے ہو مایاوتی کو؟ مسلمان کی بیٹی ادھر جا رہی ہے. یہ دلی، یہ اس موبائل کا صدقہ ہے. برباد ہو جائے گی اپنی قوم اگر یہ موبائل آپ نے گھر میں رکھا. ان کو پردے میں رکھو، بیٹی قرآن پڑھو، دعائیں دو، قرآن پڑھو اور یہ دین سیکھو. ٹیلی فون کی کوئی ضرورت اپنے گھر میں نہیں ہے. ہاں قرآن کی تلاوت زور سے صبح کرو تاکہ اللہ کا نور ہمارے گھر میں برسے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس گھر میں اذا قرئ القرآن نزل الرحمہ، جس گھر میں بچہ یا بچی قرآن پڑھتا ہے 24 گھنٹے اس گھر پہ اللہ کی رحمت برسے. آپ نے اٹھ کے صبح قرآن پڑھا، آپ کے بچے نے قرآن پڑھا، آپ کی بچی نے قرآن پڑھا، صبح 1 رکوع پڑھو چاہے 50 رکوع پڑھو، قرآن پڑھ لیا تو خدا کی قسم آپ کے رب کا، نبی کا فیصلہ، پورے دن آپ کے گھر پہ رحمت برستی چلی. قرآن پڑھا، بچوں کو قرآن پڑھا، بچیوں کو قرآن پڑھا. سید صاحب نے اسکول قائم کیے، مدرسے قائم کیے. میں نے ابھی پوچھا تو مدرسے میں آپ اچھے عالم رکھو. کہا بیٹا ہم تیری بھرپور مدد کریں گے. یہ چاہے یہ کپاس ہو یا ایرنڈیا ہو، پھرنڈیا ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی پیداوار ہوگی ہم 10% اس کا یعنی عشر نکال کے دیں گے، آپ کو بھرپور تنخواہ دیں گے. میرے بچے کو سچا مومن بنا، قرآن پڑھا دو تو کل 100 دن اللہ میرے پورے کرے گا. مجھے زندگی تو ہمیشہ تو رہنا نہیں، جانا ہے. تو یہی میرا بچہ قرآن پڑھ کے میری قبر پہ آئے گے، سورہ ملک پڑھے گا. تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا اس کی قبر پہ جا کے سورہ ملک پڑھے، جو 2 رکوع ہیں، کتنے رکوع ہیں، وہ سورت پڑھے گا تو اللہ پاک سورہ ملک کی برکت سے، عظمت سے اس پورے قبرستان والوں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا دے گا. پڑھا ایک بچے نے اور پوری دکان، پوری قبرستان کا بیڑا پار ہو، اللہ نے عذاب کو اٹھایا. تو آپ کے بچے سب کے قرآن پڑھیں گے اور سب بچے کے ماں باپ کی قبر پہ قرآن پڑھیں گے تو رحمت اترے گی کہ نہیں اترے گی؟ برکتیں نازل ہوگی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم قرآن کو پڑھائیں، ہم حدیث کو پڑھائیں. آپ کے یہاں مولانا قاسم بن کے آیا، جودھ پور بڑھیا کام کیا. آج میں نے پوچھا تو پتا چلا وہ علیل ہے. دعا کرو اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے. ایک عالم قبرستان سے گزر جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس عالم کی برکت سے کئی دنوں کے لیے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. جب عالم کا گزرنا اتنی بڑی برکت ہے
تو عالم جو جا کے سو جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اپنے بچوں کو عالم بھیجو، آپ پڑھا کر کے پھر میرے پاس آگے بھیجو۔ عالم یہاں نہیں بنے گا، عالم آگے بنے گا۔ عالم کے لیے سرخ آنکھ والا عالم چاہیے، جو راتوں کو جاگے دل کو بھی جاگے، تب جا کر کے عالم بنتا ہے، ایسے عالم نہیں بنتا۔ اگر عالم بن کے آئیں گے تو ابھی تو آپ کا علاقہ کشمیر بنا ہے، اور 4 5 10 عالم بن گئے تو کشمیر نہیں بنے گا، جنت نشان بنتا ہے، جنت کی نقل بنتا ہے۔ ادھر اذان ادھر اذان، ادھر رحمت ادھر رحمت، تو جو ہندو بھائی آپ کے پڑوس میں ہوں گے وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے کہ صاحب آپ نے بچوں کو ایسا پڑھایا کہ یہ بچے نماز پڑھتے ہیں، اذانی دیتے ہیں، تو ہمارے پہلے تو کھیت میں سارا نمک نہیں ہوتا تھا اور اب ہمارے کھیت میں سونا اتر آ جا رہا ہے ہر قسم کی۔ آپ نے سنا کہ کچھ زمانہ پہلے سورت میں ایک بیماری آئی تھی جس کو طاعون کہتے ہیں، وہ عذاب ہے خدا۔ یہ کب آیا تھا؟ بابری مسجد کی شہادت کے بعد، جو 92 میں طوفان نکلا، ادھر بھی طوفان آیا تھا، اس کے بعد اللہ نے ایک چھوٹا سا جھلک دکھائی، عذاب کی جھلک دکھائی، تو سینکڑوں لوگ مر گئے۔ میں گیا تو خود آیا۔ تو اب مسلمان نے کہا یار یہ تو موت ہو رہی، جوان بچے جا رہے۔ تو عالموں سے مشورہ کیا تو علماء نے کہا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جہاں آپ کی بکریوں میں بیماری آ جائے، گائے میں آ جائے، آپ کے گاؤں میں آ جائے، آپ کے علاقے میں کوئی خطرناک بیماری ہو، یا آگ لگ جائے، آگ بجھتی نہیں ہے، یا بارش برستی نہیں ہے، لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں، تو آپ اذان دیں، اذان دینے سے عذاب بچ جائے۔ تو لوگوں نے اذان دینا شروع کی، تو خدا اذانیں اتنی دی عشاء کے بعد، آپ کے ادھر آپ کے گھر پہ اذان، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کے اذانیں دی، ہفتے بھر میں بیماری ختم۔ مگر کہاں ہوئی؟ مسلم علاقے، یہ ہندو بھائی نے لکھا باقاعدہ اخبار میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہندو آئے مسلمانوں کے پاس، بھائی صاحب آپ جو مالک کو یاد کرتے ہو میرے گھر پہ چل کے اذان۔ آج تو لوگ اذان بند کرانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور جب مصیبت آئے گی تو یہی تم سے اذان دلوائے۔ وہ مسلمان ہندو بھائیوں کے مکان پہ گئے اور وہاں جا کر کے اذانیں دی، تو خدا کی قدرت پورے سورت پہ بیماری ختم ہو، اور لوگوں نے انعام دیا، مٹھائیاں بانٹی۔ اپن جس کو ختمہ کہتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں، ہندو بھائی اس کو واقع پرشاد کہتے ہیں، وہ مٹھائی لے جاتے ہیں، مولانا صاحب پرشاد، میاں مولوی صاحب کھا کھا کے یوٹیوبر بن گئے، اتنی مٹھائی آ گئی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اذان کی برکت۔ آپ اذان ہو، آپ مسجدیں بناؤ، آپ مدرسے بناؤ، خدا کی قسم جہاں تک اذان جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں جن بھوت نہیں آتے، جنات بھوت جو ہوتے ہیں وہ بھاگتا ہے اذان سن کے۔ اس لیے غوث اعظم کو پہچانے، غوث اعظم کے مشن کو پہچانے، غوث اعظم کی حقیقت کو پہچانے۔ اللہ کے ولی نے کس طریقے سے عبادت خدا کی، کس طریقے سے رب کو آپ نے یاد کیا۔ جب آپ کی والدہ آٹا پیستی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، اور آپ اپنی ماں کے بغل میں تھے۔ دیکھو یہ ولی ہونے کی، یعنی ماں کے پیٹ میں ولی تھے۔ ہمارا بچہ کوئی سمجھ کے دیکھو یہ تمہارا ہوش۔ جب یہ 4 سال کا ہوا تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا لے جاؤ مولوی صاحب سے، تو میرے بچوں کو قرآن پڑھا۔ کے پاس آئے، استاد نے کہا سید دادا آل رسول ہے، ادب سے بیٹا بیٹا یہاں بھی شہزادے بٹھایا، کہا بیٹا پڑھ۔ تو بچہ تھا معصوم، زبان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پہ شروع۔ سب سے پہلے بسم اللہ ہر کام میں شروع کرو تاکہ ہر کام اللہ کو پورا کرے اور برکت پائے۔ غوث پاک کو بسم اللہ پڑھائی، تو غوث پاک بچے تھے، بسم اللہ پڑھ لی۔ تو پھر کا بیٹا پڑھ علی بے، کہا حضرت کھولو الف بے کو پڑھ، آپ نے الف بے کے پڑھ کے قرآن کو اور پڑھتے گئے مولوی صاحب کا دماغ کھل گیا، یہ بچہ ہے کہ جادوگر، انسان ہے کہ فرشتہ؟ اس عمر میں قرآن ایسے پڑھتا ہے جیسے عربی گھوڑا چلتا ہے۔ پڑھتے 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 17 پارے سنا۔ کتنے پارے؟